ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان محمد علی دورانی نے. بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. سر یہ بتائے گا کہ نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ضرورت کا احساس تو تقریباً ہر سیاسی جماعت کو ہے، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن عملاً جب بات آتی ہے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے تو جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ اس مسئلے پر صرف سیاست ہی کرتی ہیں. ان لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے الیکشن سے پہلے ان کے ووٹ لینے کے لیے، لیکن بعد میں جب اختیارات مل جاتے ہیں تو اس طرف آگے نہیں بڑھا جاتا ہے سمت میں. کیا سمجھتے ہیں کیوں بڑی سیاسی جماعتیں خائف ہیں نئے صوبے بنانے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات بڑی کلیئر سی ہے کہ نئے صوبے بننا، چھوٹے انتظامی یونٹ بننے کا مطلب ہے کہ عوام کا اقتدار سے قربت. نئے صوبے بننے کا مطلب یہ ہے کہ عوام تک حکومت کو عوام کے قریب لے جانا. ہماری وہ آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر کبھی بلدیاتی نظام تک کو نہیں آنے دیا، اور اسی طرح سے بڑے بڑے صوبے بنا کے انہوں نے ملک کے اندر وڈیروں اور بڑے اختیار رکھنے والوں کو طاقتور بنانے کی کوشش کی ہے. اور میں چونکہ اس چیز کا دائی ہوں، پاکستان کے اندر نئے صوبے کی بات کرنا تو ایک وقت تک ملک توڑنے کی بات تصور ہوتا تھا. میں نے جب 2008 سے لے کے 12 تک اس کے اوپر مسلسل کیمپین کی، اس کے بعد یہ آگاہی پیدا ہوئی کہ صوبے عوام کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں. جب آبادی ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں خود بخود ان یونٹس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور انڈیا کی مثال، میں اب مثالوں میں ابھی نہیں جاتا، وہ بہت زیادہ ہیں، انہیں ڈیٹا میں دکھا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ 2012 میں پنجاب اسمبلی نے یونینیمسلی ایک ریزولوشن پاس کی خود، جس کے اندر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ پنجاب کے اندر 2 نئے صوبے بنائے جائیں، ایک بہاولپور اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ. اور ان 2 نئے صوبوں کو بنانے کی یونینیمس قرارداد پاس ہونے کے بعد یہ قرارداد آج بھی تاریخی طور پہ موجودہ حکومت اور ہر حکومت کی اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرارداد پہ عمل درآمد کرے. لیکن تمام بڑی پارٹیاں جو اپنے لیے بڑے بڑے اقتدار چاہتی ہیں، جنہوں نے اس ملک کو اپنی موروثی گرفت میں رکھا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی موروثیت کے اندر موجود انتظامی یونٹس جو ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں، جس کی وجہ سے اقتدار عوام کے قریب چلا جائے. اب جن صوبوں کی ہم نے بات کی تھی ان دونوں صوبوں کی یہ کیفیت تھی کہ ان دونوں صوبوں کے کسی بھی حصے میں رہنے والا کوئی بھی فرد جو تھا وہ اپنے صوبائی مرکز تک آ کے رات تک واپس جا سکتا تھا. اور یہی انتظامی یونٹ کی ریکوائرمنٹ. آپ پنجاب جیسے صوبے کو اس وقت لیں کہ اس آبادی پر مشتمل یہ صوبہ ہے سر. ہاں، اور اس میں اس وقت یہ کیفیت ہے کہ اس میں صرف ایک منسٹری کے لیے 7 منسٹریاں بنائی ہیں. مطلب پنجاب میں ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، مڈل ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، اور اس کے بعد جناب وہ اسکول ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انتظامی مشینری کا وزن تو بڑھایا ہے لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اور پھر جب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی پچھلی دفعہ، کیا ہوا ہے؟ پورا محاذ بنا سر، ایک پورا الیکشن لڑا گیا، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا گیا، وہ تحریک انصاف میں ضم ہوا، کہا گیا کہ پہلے 100 دن کے اندر جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا، پھر بعد میں ایک سیکٹریٹ بنا کے ٹال دیا گیا. اب سیکٹریٹ بننے کے بعد کیا ہوا؟ جب سیکٹریٹ بنانے کا یہ چلے تھے، میرے پاس یہ آئے تھے ان کے قائدین، میں نے کہا اب یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، اس طرح تو سرخ فیتا ڈبل لمبا ہو جائے گا. آج آپ لے جائیں پورے جنوبی پنجاب کے اندر، ان سے پوچھ لیں کہ ایک اگر سکول ٹیچر ریٹائر ہو تو پہلے اگر اس کو اوپر کا خرچہ مشینری کو 1 لاکھ دینا پڑتا تھا، اب اسے 1,30,000 دینے پڑتے ہیں. انتظام وہاں کے جو افسر ہوتے ہیں وہ اسے اب ہم نے 2 سیکٹریٹوں سے اس کو پاس کروانا ہے. مطلب یہ ہے کہ مطلب روزے بخشوانے کا روزے لے. دورانی صاحب جو ایک تجویز ہے، جو ایک اگر ہم سیاسی لحاظ سے دیکھیں
کہ ایک نئی قیادت سامنے آتی ہے، متبادل قیادت سامنے آتی ہے بھارت کے اندر. آپ دیکھیں بڑی سکسسفل اس کی ایگزامپل موجود ہے کہ کس طرح سے گجرات سے نریندر مودی کا رائز ہوتا ہے ایک ریاست سے، اور وہ اٹھ کے بھارت کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اگر جو ڈویژنز ہیں، ایک رائے یہ بھی ہے، ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جتنے ڈویژنز ہیں پاکستان کے اندر 31 ڈویژنز جو ہیں انہیں ہی صوبوں میں تبدیل کر دیا جائے تو نچلی سطح پر لوکل لیول پہ بڑی اچھی گورننس ہو سکتی ہے، متبادل اچھی لیڈرشپ پولیٹیکل سامنے آ سکتی ہے. کیا یہ چیز بھی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ پریشان کرتی ہے، خوفزدہ کرتی ہے کہ متبادل قیادت سامنے نہ آ جائے؟ دیکھیں آپ، اس وقت پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر جو نیشنل اسمبلی کا یونٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے. جی ہاں. صوبائی کے جو سائزز ہیں وہ سب سے بڑے. یہ نہیں، بلدیاتی انتخابات یہ کراتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں متبادل قیادت ایک دفعہ کروائے تھے، اس میں سے نکل آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس ڈبے کو کلوز کر دیا. اب میں صوبوں کی آپ کو بات بتاؤں کہ صوبے اگر چھوٹے بن جاتے ہیں، ان صوبوں کے نتیجے میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جی ہاں. کوئی پاکستان میں آئین کو توڑ ہی نہیں سکتا اگر اس کے محافظ اتنے یونٹس ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نفرتیں ہیں آج کی، وہ بلوچستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پنجاب کی نفرت، کے پی کے میں پنجاب بیچارے کی نفرت، سندھ کے اندر پنجاب کی نفرت. وہ پنجاب جو سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے وہ بھی رگڑے میں ہے، اس لیے کہ اس کا سائز یحییٰ خان نے مزید بڑا کر دیا تھا 70 کے بعد. مطلب ہم جو اس وقت سزا پا رہے ہیں، یہ ملک جس چیز کی وجہ سے آزمائش سے گزر رہا ہے وہ غلط فیصلے ہیں جو انتظامی بنیاد پہ کیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے گورننس کے بجائے یہاں صرف ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. یہاں افسروں کی تعداد بڑھتی ہے، رائٹ سائزنگ کے نام پہ اب جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ جب شروع کیا جاتا ہے صرف افسروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور عوام تک اس کے فوائد جو ہیں وہ کم سے کم تر ہو جاتے ہیں. میں یہ بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ چلیں، اگر آپ نے ایک ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نے 2 پروونسز کی قراردادیں پاس کی بھی، یہ 2 بنائیں. جس دن یہ 2 چھوٹے پروونس بن گئے، میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ملک کے اندر عوام کا ایک ریلا اٹھے گا جو کہے گا کہ جی ہمیں اپنی ریجنل گورننس چاہیے، ہمیں اپنے علاقے کا اقتدار چاہیے. پھر یہ 2 موروثی خاندانوں کی آمریت نہیں رہے گی ملک کے اندر، پھر ملک کے اندر جو ہے عوام کی حکمرانی. ایسا ہی ایسا صرف جو ہے پنجاب کے اندر نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے. وہاں پہ ایک تحریک بھی چلی، اس پہ کچھ جانیں بھی گئیں 2011-12 میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی زیادہ صوبے بننے چاہیے، اسے توڑ کے مزید وہاں پہ صوبے بننے چاہیے. تو یہ تو ڈیمانڈ جو ہے وہ پورے ملک کے اندر سے سامنے آ رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اگر آپ کے پی کے کو لے لیں، کے پی کے کا ایک بندہ جو چترال سے چلے گا اپنا کام کرانے کے لیے اور پشاور آئے گا، اور دوسری طرف دوسرا فرد جو ہے وہ ڈی آئی خان کے آگے وہ کون سی جگہ ہے وہاں سے جنوبی وزیرستان سے آئے گا، کوئی شمالی وزیرستان سے آئے گا، اب ظاہر ہے آکے وہ پشاور آئے گا. مطلب یہ ہے کہ یار کیا عوام نے جرم کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آ گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر عوام کی فلاح کے لیے کوئی انتظامی اقدام اٹھانا بھی ناممکن بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے عوام کا فائدہ ہوتا ہے. انہیں صرف حکمرانی چاہیے، بڑے بڑے جہاز چاہیے، بڑے اختیار چاہیے، بڑے بڑے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے. اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اپنے صوبے کا 70% بجٹ جو ہے یا وہ کیپٹل پہ لگاتا ہے اور یا اپنے علاقے پہ لگاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہاؤسنگ سکیمیں بنانی ہوتی ہیں، وہاں انہوں نے ڈیولپمنٹ کیا، اور اس سارے کے نتیجے میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ عوام کے مفادات کو جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد میں کنورٹ کرنے کے لیے صوبے کے سائز استعمال کرتے ہیں. تو یہ میں اس پہ بہت وہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہے، اور میری آپ سے یہ استدعا ہوگی کہ اس ایشو کو لے کے چلے، یہ عوام کا ایشو ہے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں.